صاحب اور دیگران گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر. خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواہش ہے کہ وہ ایک احتجاجی تحریک سڑکوں پہ آنے کا جلد ارادہ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک معاملہ اس طرح کا ہو کہ اس میں مولانا صاحب کی بھی شرکت ہو. یا یہ کیا ایسا ہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف یہی درخواست لے کر گئی ہے یا کیا معاملہ ہے اس ملاقات میں موجود؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے یہ مولانا صاحب کی جماعت کے جمعیت علماء اسلام کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے جناب حافظ حمداللہ ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام بادامی صاحب. سر مزاج بخیر، بہت شکریہ وقت دینے کا. سر یہ پاکستان تحریک انصاف کیا اسی طرز کی کوئی خواہش لے کر آئی ہے کہ جلد جو ہے وہ سڑکوں پر ایک ساتھ نکلا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب. سر آپ نے شاید، میں تو اس آج کی ملاقات میں شریک نہیں تھا کیونکہ میں معافی چاہوں، میں نے پریس ٹاک سنی، میں ہم نے صاحب تھی کہ مولانا صاحب کی عمر جی لیکن ابھی ہاں ویسے آپ معلومات تو رکھتے ہیں. جی پریس ٹاک میں نے سنی تو اس میں جو میں نے سمجھا اور میں کچھ نہ کچھ جو میں نے محسوس کیا، مولانا صاحب نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کی وفد عمر ایوب صاحب کی اور اسد کیسر کی سربراہی میں مولانا صاحب کے ہاں آئے اور مقصد ان کا یہ کہا کہ چونکہ مولانا صاحب 8 فروری کی الیکشن کو مسترد کر چکے ہیں اور ایک تحریک چلا رہے ہیں تو ہم تو پہلے سے اپریشیٹ کر چکے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آپس کے رابطے بحال ہو اور موقف ایک ہو، مشترک ہو. یہ ان کا بنیادی نقطہ تھا. تو مولانا صاحب نے ان کو جواب دیا تھا کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ تصور اچھی ہے کہ رابطے بھی ہو اور موقف بھی مشترک ہو، اور وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو. تو اس تصور سے تو مولانا صاحب نے اتفاق کیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی بھی موقف یہی ہے کہ 8 فروری کی الیکشن کو وہ مسترد کر چکی ہے اور جے بھی مسترد کر چکی ہے. لہٰذا رابطوں کا اس حد تک موقف تو ایک ضروری ہے. لیکن سر یہ بتائیے کہ کیا اسٹیج بھی ایک ہو سکتا ہے مستقبل قریب دونوں کا، یا ابھی اس میں ذرا وقت ہے، یہ مرحلہ دور ہے ابھی؟ نہیں، میرے خیال میں وہ کہتے ہیں دلی ہنوز دور است. ہنوز دلی دور است. ہنوز دور است. ابھی یہ مرحلہ نہیں آیا ہے، کافی منازل، کافی سفر طے کرنا ہوگا. البتہ ٹرین بھی الگ الگ ہے. پی ٹی آئی کی ٹرین الگ ہے، جے آئی کی ٹرین الگ ہے، اور ڈرائیور جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ بھی الگ ہے. لیکن اسٹیشن ایک ہی ہے، منزل ایک ہے. اچھا منزل ایک ہی ہے. اچھا لیکن اس میں تو نہیں دونوں ٹرین ایک ساتھ جا رہی ہیں اور پھر بیچ میں ایک ٹرین کو کوئی سگنل ملے تو وہ یو ٹرن لے کے نکل جائے اور ایک اگلا ہی نہیں. ہماری ٹرین پہلے ہی نکل چکی ہے. ہم نے تو تقریباً 14 فروری کو 8 فروری کے بعد ہی اعلان کیا کہ ہم اس الیکشن کو. آپ کی ٹرین تھوڑی آگے ہے پی ٹی آئی سے اس معاملے میں، لیکن جہاں دونوں ایک ہی طرف رہے. نکل چکی ہے. صحیح ہے. اوکے. اور یہ ایک بس آخر میں بتا دیں، پچھلے دنوں مولانا صاحب کے ایک بیان کو بڑا ڈسکس کیا گیا. وہ ایک عرصے تک تقاریر میں للکارتے رہے کہ یہودی ایجنٹ، یہ بہت بڑا الزام ہے نا. تو اس کو انہوں نے پھر یہ ان معنوں میں کہا کہ جناب وہ ایک سیاسی نوعیت کا بیان تھا. نہیں، وہ میرے خیال میں وہ ایک رپورٹر نے، شاید ایک صحافی نے سوال کیا مولانا سے جی کہ آپ کا پرانا موقف جو آپ فرما رہے تھے، جس کو آپ نے اشارہ کیا، اور آج کا موقف میں کیا فرق ہے، یا وہ پرانا موقف کا کیا کہاں تک پہنچ چکے ہیں وہ. تو مولانا صاحب نے اس کا ایک تفصیلی جواب دیا، جس کا خلاصہ میں اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کا اور جمعیت کی قیادت کی کچھ تحفظات ہے. ان کی اس وقت حکومت کی پالیسیوں، ان کی ذہنیت اور ان کی نظریات کے حوالے سے تو مولانا صاحب اس کو بین الاقوامی تناظر میں دیکھ کر ان کا ایک موقف تھا مولانا صاحب کا. اگر فرض کرے آج پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی اور وہ وہی پالیسی، جن پالیسیوں کے بارے میں جو خدشات تھی، وہی پالیسی اپناتے ہیں تو ہمارا موقف آج بھی وہی ہوگا. لیکن اگر ہمارے خدشات کا، تحفظات کا ازالہ کریں گے، اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. آمنا سامنا ہونا، ایک بیٹھک نہیں، 2 3 4 بیٹھک کا ہونا ضروری ہے. ایک کیوار آپ ریفرنس کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان خدشات کا، تحفظات کا ازالہ ہو سکے. اس کو آپ نے خلاصہ کر کے بتایا، لیکن اگر مزید خلاصہ کر کے پوچھوں میں ایک لفظ میں، تو ابھی فی الحال ایجنٹ ہے کہ نہیں ہے وہ؟
یہودی یہ بات میرے خیال میں ایک بات عرض کر لوں. اب صورتحال یہ ہے کہ ماحول ایک ایسے ماحول میں ہے ہم کہ اس ملک میں نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ اس ملک میں آئین کے مطابق انتخابات ہوئے ہیں. اب یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں کہ اس ملک کو حقیقی جمہوریت ہم کیسے دے سکتے ہیں، صحیح ہے، ایک خود مختار اور آزاد پارلیمنٹ ہم کیسے دے سکتے ہیں. اس کے لیے ایک تحریک اور جدوجہد کی ضرورت ہے. اب اس میدان میں ہم کھڑے ہیں، لہذا پہلے اپنے گھر کو درست کرنا ہے، آگے پھر ایک دوسرے کی طرف توپوں کا رخ کرنا ہے. اگر وہ صحیح روش پہ نہیں ہے، اگر وہ صحیح روش پہ ہے پھر توپوں کی کیا ضرورت. اس میں ایک آخری گزارش یہ ہے نا حافظ صاحب، اگر تو آپ کہیں نا کہ بھائی دیکھیں ملک میں اتنا بڑا مسئلہ ہے جو کہ آپ نے بتایا آئینی تعطل ہے، جمہوری بحران ہے، کیا کچھ نہیں ہے، تو بھائی وہ سیاسی بیانات وغیرہ کو سائیڈ پہ رکھیں، بڑا مقصد اس کے لیے ہو جائیں تو بالکل ٹھیک ہے، بس سمجھ میں آتی. لیکن اگر واقعی وہ سیاسی بیان نہیں تھا، ایسی عوام میں بیچنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ واقعی آپ یقین رکھتے ہیں، پھر تو یہ تو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ بھائی آئینی تعطل کو ختم کرنے کے لیے کیا یہودی ایجنٹ سے بات کریں گے؟ آف کورس ناٹ. تو یا تو آپ نے وہ سیاسی بیان تھا پھر تو ٹھیک ہے، ایسے آپ نے کہہ دیا، یا اگر اس کو آپ اف یو مین اٹ پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا. یہودی ایجنٹ سے کیسے بات ہو سکتی ہے پاکستان میں آئینی تعطل ختم کرنے کے لیے؟ میرے بات سنیں، یہودی ایجنٹ کا ہونا یا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے حکمت عملی اپنانا یا F-88 کے کہنے پر قانون سازی کرنا یا مثلا ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا یا 18ویں ترمیم کا خاتمہ کرنے کا ارادہ رکھنا یا صدارتی نظام کو نافذ کرنا، بہت سی چیزیں تھیں اس زمانے میں جو جمعیت علماء اسلام نے برملا مخالفت کی ہے. تو لہٰذا اگر آج ابھی آپ نے سارے ایک سانس میں بتا دیے، اصل میں یہ جو پہلی نوعیت کا الزام ہے نا بہت بڑا ہے، سب سے بڑا یہودی ایجنٹ. مطلب یا تو آپ میری بات سے یا تو اتنا آگے جانا ہی نہیں چاہیے، اختلاف رکھیں لیکن گستاخ غدار ایجنٹ یہاں تک جانے نہیں چاہیے میرے خیال سے. تو دیکھیں نا، اگر آپ اسی یہودی ایجنٹ کے ارد گرد آپ مجھے گھمانے کی کوشش کرتے ہیں، میرے خیال میں آپ نے ہمیں گھمایا 10 سال تک، تو مجھے 10 منٹ میں گھمانا نہیں اس میں آپ کو کہ بھائی کیا ہے وہ صحیح تھا یا غلط تھا. 10 سال میں سر ٹیلی ویژن پہ بیانات دی آپ کی لیڈروں نے کہ ووٹ دینا گناہ ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی اسٹیشن پہ جا رہے ہیں تو گناہ ابھی ہے یا ثواب ہے؟ یہ تو بتا دینا ہمیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے لیے کیا حکم ہے. آپ اگر مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیتے، اپنا تقریر سناتے تو آپ شروع ہو جائے. میں آپ کا تقریر سنتا ہوں اور کون بھی سنے گی آپ کی تقریر. جی فرمائیے، تقریر فرمائیے. سوال ابھی گناہ ہے ان کو ووٹ دینا چونکہ آپ کے لیڈر کہتے تھے کہ بس ماضی میں مت جائے، آگے کا پوچھیے. بس جواب مل گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا سر. آگے کا پوچھیے، آگے کا آپ نے ویسے بتا دیا ٹرین جا رہی ہے ہماری آگے، ان کے پیچھے اسٹیشن 1 ہے، منزل ہے، وہ ٹھیک ہو گیا. بہت نوازش.